بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ مقصد ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اس کی بندگی اختیار کرے اور اپنے رب کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرے۔ لیکن یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جو اصل دائمی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس دنیا سے اس دنیا تک پہنچنے کا دروازہ موت ہے، جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت سے کسی کو فرار نہیں، چاہے کوئی نبی ہو، ولی ہو، بادشاہ ہو یا پھر فقیر ہو، موت سب کو آ کر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں یوں ارشاد فرماتا ہے، تم جہاں بھی ہو موت تمہیں پا لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت مومن کے لیے راحت اور فاجر کے لیے وبال ہے۔ ناظرین محترم، موت ایک تلخ حقیقت ہے، اور نزع یعنی روح کے جسم سے نکلتے وقت جب انسان کی دنیاوی زندگی ختم ہونے لگتی ہے اور موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، یہ وقت انسان کے لیے نہایت تکلیف دہ اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، جہاں ایک طرف انسان اس دنیا سے نکل کر دوسری دنیا کی طرف سفر شروع کرتا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ انتہائی تکلیف سے بھی گزر رہا ہوتا ہے، جس کو نہ تو وہ بیان کر سکتا ہے اور نہ ہی اس تکلیف سے بچ سکتا ہے۔ ان تمام تر تکلیفوں کے باوجود انسان کی کامیابی صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جب اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ناظرین محترم، ذرا سوچئے، آپ کا ایسا دشمن جو آپ کو قدم قدم پر بھٹکائے، آپ کے دل میں وسوسے ڈالے، جو آپ کی کمزوریوں کو آپ سے بہتر جانتا ہو، جو آپ کے نفس کو بڑھاتا ہو اور آپ کو گناہ کرنے پر اکساتا رہے، جو گھات لگا کر بیٹھا ہو اور قدم قدم پر آپ کو حق کے راستے سے ہٹانے کی بھرپور کوششیں کرے، جو آپ کی بربادی چاہتا ہو اور یہاں تک کہ موت تک آپ کا پیچھا کرے اور آپ سے آپ کا ایمان چھیننا چاہتا ہو، تو کیا آپ سکون سے بیٹھ سکتے ہیں؟ ناظرین محترم، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، جو ہر قدم پر انسان کو حق کے راستے سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور یہ کوشش موت کے وقت اور بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہمیں خبردار کیا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح سورہ فاطر میں بھی ارشاد فرمایا، یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، بس تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ لیکن افسوس کہ آج ہم اس کے جال میں پھنس کر گناہوں کی دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں، اور ہم وہ تمام کام کر رہے ہیں کہ جن سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس خطرناک دشمن کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے آج تک انسان کو بہکاتا آ رہا ہے، اور یہ دشمن موت کے وقت بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے انسان موت کے وقت کن کیفیات سے گزرتا ہے، جسم سے روح نکلنے کا عمل کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور موت کے وقت شیطان انسان کو کس کس طرح بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ نزع کے عالم میں شیطان اپنا آخری وار کس طرح کرتا ہے، اور اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ موت کے وقت شیطان انسان کے پاس پانی کا پیالہ لے کر آتا ہے۔ نزع کے عالم میں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ ان تمام تر چیزوں کو آج قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ان کیفیات سے سب کو گزرنا ہے اور سبھی کو موت آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرت حسن رحمہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک نقل فرماتے ہیں کہ موت کی سختی اور تکلیف مومن کے لیے اس قدر ہے جیسے کسی کو تلوار کی 300 ضربیں لگائی جائیں۔
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد یہ بات اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ جس کی عقل اور زبان موت کے وقت صحیح سالم ہو، پھر وہ موت کی کیفیت کیوں بیان نہیں کرتا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کے ہوش و حواس قائم تھے اور زبان بھی درست تھی۔ میں نے ان کو یاد دلایا، ابا جان، آپ فرمایا کرتے تھے کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ جس کی موت کے وقت عقل قائم رہے اور زبان درست ہو، وہ کیوں اس کیفیت کو بیان نہیں کرتا۔ فرمانے لگے، بیٹا، موت بیان سے بہت بالاتر ہے، تاہم میں تھوڑا سا کچھ کہہ دیتا ہوں۔ واللہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ میرے کندھوں پر رضوہ پہاڑ رکھ دیا گیا ہو اور میری روح سوئی کے ناکے کے سوراخ سے نکالی جا رہی ہو، اور جیسے میرے پیٹ میں اوسج درخت کے کانٹے پیوست ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ ہمیں موت کے متعلق کوئی بات بتاؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ موت ایک خاردار درخت کی طرح ہے جسے کسی انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا گیا ہو اور ہر کانٹا اس کے پیٹ میں اپنی جگہ پکڑ لے، پھر ایک طاقتور آدمی اس درخت کو زور سے کھینچنے لگے کہ جس سے اس کا کچھ حصہ ٹوٹ جائے اور کچھ حصہ اندر ہی پھنسا رہ جائے۔ حضرت میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی فرصت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی تونگری کو محتاجی سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ ناظرین محترم، نزا کے عالم میں جہاں انسان ان تمام تر کیفیات سے گزرتا ہے تو وہیں ساتھ ساتھ شیطان بھی اپنی تمام تر کوششیں کرتا ہے، اپنا آخری وار کرتا ہے کہ کس طرح مرنے والے کو اس کے ایمان سے ہٹایا جا سکے اور وہ اپنے آخری وقت میں اپنے دین سے پھر جائے۔ ناظرین محترم، آئیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ شیطان موت کے وقت کس طرح بہکاتا ہے اور کیا مرنے والے انسان کو بہت پانی کی طلب ہوتی ہے۔ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک انسان کے بدن میں روح باقی رہتی ہے اس وقت تک انسان پر شیطان کا بس چلتا ہے۔ روح پرواز کر جانے کے بعد انسان اس کی دسترس سے باہر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس نے کہا، تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو مسلسل گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ روح ان کے جسموں میں باقی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میری عزت میرے جلال کی قسم، میں بھی برابر ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، جب کسی کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس دائیں جانب باپ کی شکل میں اور بائیں جانب ماں کی شکل میں 2 شیطان آ بیٹھتے ہیں۔ دائیں جانب والا کہتا ہے، اے میرے لختے جگر، دیکھو میں تمہارے لیے کتنا شفیق تھا اور تمہیں کتنا چاہتا تھا، مگر میں عیسائی مرا تھا اور عیسائیت ہی بہترین دین ہے۔ جبکہ بائیں جانب والا کہتا ہے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، تمہارے لیے میرا پیٹ ایک برتن تھا اور میرے پستان تمہارے لیے پینے کا ذریعہ تھے، میری ران تمہارے لیے بچھونا تھی، لیکن میں یہودی مری تھی اور یہودیت ہی بہترین دین ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان اپنی فوجوں کے ساتھ انسان کے پاس آتا ہے، حتیٰ کہ موت کے وقت بھی کہتا ہے کہ فلاں دین چھوڑ دے اور فلاں دین اختیار کر لو۔ شیطان کا موت کے وقت آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان ایمان کے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو جائے، اس لیے وہ مختلف روپ دھارتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ موت کے وقت شیطان بعض اوقات کسی کافر، یہودی، نصرانی کی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ یہی سچا دین ہے، اس کو قبول کر، یا پھر کسی بد مذہب کی صورت میں آ کر بہکاتا ہے کہ یہی حق ہے، اس پر ہی مرو۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان آخری وقت میں ایمان سے پھر جائے۔ کبھی شیطان کسی قریبی دوست یا عزیز کی شکل اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا فلاں راستہ اختیار کرو، یہی نجات کا راستہ ہے، یعنی جھوٹے عقیدے یا گمراہی کی طرف مائل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ کبھی کسی نیک بزرگ کی شکل میں آ کر کہتا ہے تاکہ مریض دھوکہ کھا جائے اور سمجھے کہ واقعی یہ کوئی ولی یا کوئی نبی آیا ہے، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ واقعتاً درست ہے، اور اسی طرح وہ ایمان چھیننے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔
موت کے وقت شیطان کس طرح بہکاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کلمہ بھلانے کی کوشش کرتا ہے، انسان کے قریب آ کر وسوسے ڈالتا ہے تاکہ وہ کلمہ نہ پڑھ سکے۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میری موت کے وقت مجھے بہکا دے۔ دوسرا یہ کہ وسوسے ڈالتا ہے، مثلاً اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جا، اب تو تیری بخشش ہی نہیں ہوگی، یا پھر کبھی غرور میں ڈالتا ہے کہ تو بخشا گیا ہے، اب کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایمان کے بارے میں شک میں ڈالتا ہے، شیطان آخری لمحے تک دل میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے کہ اللہ ہے بھی یا نہیں، نبی برحق ہے بھی یا نہیں، تاکہ انسان کا ایمان متزلزل ہو جائے، اور پھر دنیا کی محبت کو جگاتا ہے۔ موت کے وقت انسان کو اس کی اولاد، مال و دولت اور دنیاوی چیزیں یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ چھوٹ رہا ہے، اور اسی طرح ایمان پر ثابت قدمی کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بستر مرگ پر تھے تو ان کے بیٹے سنا کرتے تھے کہ وہ بار بار کہہ رہے تھے، نہیں ابھی نہیں۔ بیٹے نے پوچھا، ابا جان آپ کس کو یہ کہہ رہے ہیں؟ تو امام احمد نے فرمایا کہ شیطان میرے پاس آیا ہے اور کہتا ہے کہ احمد تم بچ گئے، میں اسے کہہ رہا ہوں کہ نہیں ابھی نہیں بچا، جب تک کہ جان نکل نہ جائے میں نہیں بچا۔ ناظرین محترم، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی کہ اے اللہ موت کے وقت شیطان کو بہکانے سے میری حفاظت فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کے وقت شیطان کے شر سے بچنے کے لیے دعائیں سکھائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے بہکا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو شیطان وسوسے ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایمان پر قائم رہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے اس کی کوئی خاص شکل و صورت متعین نہیں کی جا سکتی۔ مختلف اشخاص ان کے مزاج اور ضروریات کے اعتبار سے شیطان ان کو بہکاتا ہے۔ ناظرین محترم، وقت نزاع انتہائی کرب کا ہوتا ہے، جس وقت ممکن ہے کہ پیاس بھی لگی ہو، تاہم یہ بات کہی نہیں جا سکتی کہ شیطان اس وقت پانی کا پیالہ لے کر آتا ہے اور انسان کو پیش کرتا ہے، اور اگر کسی کو مغرب کے وقت پانی پینے کی عادت ہو تو وہ اس سے پیالہ لے کر پی لیتا ہے۔ اس بارے میں نہ تو قرآن مجید اور نہ ہی احادیث میں کوئی دلیل موجود ہے۔ ناظرین محترم، اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین محترم، جو لوگ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بسر کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور ہر وقت اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان کا بس نہیں چلتا، اور ایمان والوں کے پاس فرشتے آ کر تسلی دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت پر جو تمہارے لیے ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان انسان کی زندگی کے ہر لمحے میں پیچھے پڑا رہتا ہے، اور سب سے زیادہ کوششیں وہ نزا کے عالم میں کرتا ہے تاکہ ایمان چھین سکے۔ ناظرین محترم، ہمیں قرآن مجید میں اللہ پاک نے واضح طور پر خبردار کر دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہم وہ تمام کام کرتے ہیں کہ جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں موت کی سختی سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ موت کے وقت اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔